سینٹ کا الیکشن آج مریم نواز صاحبہ نے اجلاس بلوایا ہوا تھا، اور پہلے پی ڈی ایم کا ہدف کیا تھا، پی ڈی ایم کا گول کیا تھا، کیا مقصد تھا، اور نومبر دسمبر میں انہوں نے کیا مقصد اچیو کرنا تھا، اور پھر مارچ سے پہلے کیا مقصد اچیو کرنا تھا، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبانی سنیے۔ آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، ابھی مارچ آ رہا ہے، اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ہم بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے۔ یہ تھا جناب 20 ستمبر 2020، یعنی کہ اس سال 20 ستمبر کو یہ اناؤنسمنٹ تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بطور پی ڈی ایم سربراہ کے اپنا گول بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کا مقصد کیا ہے، پی ڈی ایم کا گول کیا ہے، انہوں نے کیا اچیو کرنا ہے۔ ایک تو مارچ کا الیکشن تھا، اور دوسرا ان کا تھا کہ جناب کسی بھی طریقے سے ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف، وہ مستعفی ہو جائیں۔ نومبر ان کا ہدف تھا، اور نومبر ان کا ہدف اس لیے تھا چودھری صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کا خیال تھا کہ افواج پاکستان کے اندر سے ہی خدا نخواستہ ان کو ویلکم کیا جائے گا، اور ایک وہ کہنا چاہیے کہ اگلے آرمی چیف جو کیو میں متوقع طور پہ ہو سکتے تھے، کچھ افسر ان کا ساتھ دیں گے، وہ ان سے رابطہ کریں گے۔ یہ کرتے ہی رہے، اور کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ جب نواز شریف نے تقریر کی گجرانوالہ میں تو اس کے بعد رہی صحیح کسر بھی فنا ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلے تو صرف ہمیں شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ واقعتاً یہ اداروں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ چودھری صاحب، نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے ہر طرح کی سازشی اور افواہ سازی اور خسر پسر، اور میں جب بھی آتا ہوں اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے 4 دن کے لیے پھر کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے وہاں پروگرام کیا جائے، تو وہاں تو میں کافی بڑے پیمانے پر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نا، اپنی ایک لمبی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، تو وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ اس کا بھی یہ ہو گیا ہے، اندر سے باہر سے وہ سن لگ رہی ہے، وہ کر، تو انہوں نے تمام سازشیں کی ہیں۔ معاف کرنا، یہ مطلب مخالفت کرنا ایک بات ہے، اور اگر آپ الیکشن ہار گئے ہیں اور صرف 23 سیٹوں پر آپ نے وہ اپنی دی ہیں پٹیشن عذرداریاں، تو پھر اس کا مطلب ہے بات آپ خود بھی کنونسڈ ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ آپ سے چینے نہیں گئے، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، اور 2 کروڑ کے لگ بھگ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے، اور 1.25 کروڑ کے قریب نون لیگ نے لیا، اور باقیوں نے جتنے لیے 2 کروڑ کے کچھ بعد میں بھی حلقوں سے الیکشن ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کا وہ کیس نہیں بنتا۔ جو کیس بنتا ہے کسی حد تک، جو میں نے بار بار کہا، لیکن اب حکومتی اندازے یہ ہے کہ وہ مہنگائی کی لہر بھی تھم گئی ہے، وہ نیچے آ رہی ہے، اس کا جو رخ تھا آسمان کی طرف وہ کچھ اس میں کمی آئی ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ابھی کوئی جتنا امپیکٹ تھا کم ہوا ہے، اور کچھ گورنمنٹ کے اچھے اقدامات آپ کو بھی پتہ ہے، وہ اہم ترین لوگ جو ہے وہ انہوں نے ایک لمبی لسٹ جو ہمیں بھی بھول گئی تھی، وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بھی اس گورنمنٹ نے اچھا کیا، یہ بھی، اور سب سے بڑی انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے ملک کے اندر قابل رشک یا امپریسو کارکردگی دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی۔ ہی از اے کریڈیبل لیڈر فار دی ہول آف ورلڈ۔ جس ملک سے بھی واسطہ پڑتا ہے پاکستان کو قومی مفادات کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے موقف کے لیے، کشمیر پر پاکستان کی فوجی مقاصد جو ہیں، وہ عوامی جمہوریہ چین سے لے کے دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان اگر کہہ رہے ہیں تو ہم بات تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا یعنی کریڈیبلٹی کا ایک بڑا پیمانہ ہے۔ ابھی ذرا ہم ترتیب سے جناب ناظرین ذرا غور سے دیکھیے گا، سب کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا جی دوبارہ شارٹ سنائیے، پھر ذرا اب بدلتے تیور بھی آپ سنیے گا جی۔ آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، ابھی مارچ آ رہا ہے،
اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. اب ذرا سنیے جی شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم اور رانا ثناء اللہ صاحب انتہائی معتبر، دونوں کے ذرا اب تازہ اہداف سنیے جی. تحریک کا کبھی بھی ٹارگٹ سینٹ الیکشن نہیں رہا. سینٹ الیکشن اور 3 سال بعد ہوتے ہیں. کوئی تعلق نہیں ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا سینٹ کے الیکشن سے. یہ فروری میں کرائیں، یہ جنوری میں کروا لیں، یہ اپریل میں لے جائیں، اس سے پی ڈی ایم کی تحریک کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. جناب رانا صاحب کا بھی سن لیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی. آج سنا کو محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کا بھی انہوں سن نے کوئی فرمایا کہ 4 مہینے جی گورنمنٹ جی. نہیں رہے گی. آپ تو اب اندازے جو ہے یہ ریوائز کرتے جا رہے ہیں. جی ہاں تو بھائی 30 مہینے تو آج ہو گئے ہیں نا اس گورنمنٹ کو. جی ہاں. تو یہ تو پہلے دن سے لگے ہوئے تھے، تو صاحب آپ کو آج گئی کہ کل گئی. جی ہاں مریم صفدر صاحبہ کا شارٹ سنواتے ہیں جناب. ذرا سنائیے گا جی 73 سالہ تاریخ میں کیا نہیں ہوا جو کہ کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ سارے فیصلے، یہ ساری اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ ای سی پی کو کرنی ہے. پرائم منسٹر یہ چیز نہیں کر سکتا. آپ نے کس حیثیت میں یہ جو 1 مہینہ پہلے کا اعلان ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا سینٹ کا، وہ آپ نے کس حیثیت میں کیا؟ کیا آپ نے آئین پاکستان کو نہیں دیکھا؟ اچھا جناب، اس کا بیک گراؤنڈ چوائس صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ آج انہوں نے بلایا ہوا تھا کچھ اپنے لائک مائنڈڈ مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں، ان میں زاہد حامد صاحب بھی تھے. اور زاہد حامد صاحب اور دیگر آئینی ماہرین، ان سے مریم بی بی نے بریفنگ لی، اور بریفنگ میں انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ جو 1 مہینہ پہلے سینٹ کے انتخابات ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو زاہد حامد صاحب نے بھی اور دیگر آئینی ماہرین نے، آرٹیکل ہے جناب 224 224 اور آرٹیکل 224 ہے سر سب آرٹیکل ہے 3، یہ زاہد حامد صاحب نے مریم صفدر صاحبہ کے سامنے رکھا، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ چاہتی تھی کہ ہر صورت میں جناب یہ کام نہیں ہونا چاہیے. وہ آرٹیکل کیا کہتا ہے جناب سن لیں. وہ کہتا ہے جی این الیکشن ٹو فل دا سیٹس ان دا سینٹ وچ آر ٹو بیکم ویکنٹ آن دا ایکسپائریشن آف دا ٹرم آف دا ممبرز آف دا سینٹ شیل بی ہیلڈ not earlier than 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur. اب اس میں اردو کا بھی سن لیں کہ قومی اسمبلی، جی ہاں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا عام انتخاب اس دن سے فوراً بعد 60 دن کے اندر کرایا جائے گا جس دن اسمبلی کی میعاد ختم ہونے والی ہو، بجز اس کے کہ اسمبلی میں سے بیشتر تحلیل نہ کر دی گئی ہو، اور انتخاب کے نتائج کا اعلان اس دن سے زیادہ نہیں سوری یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، صحیح والا میں پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی ہاں یہ ہے جناب سب آرٹیکل 3 ہے. سینٹ کی ان نشستوں کو پر کرنے کی غرض سے جو سینٹ کے ارکان کی میعاد کے اختتام پر خالی ہونے والی ہوں، انتخاب عین اس دن سے جس پر نشستیں خالی ہونے والی ہوں زیادہ سے زیادہ 30 دن پہلے منعقد ہوگا. یہ ہے جناب سینٹ کے الیکشن سے متعلق آرٹیکل 224 کا سب آرٹیکل 3 جو یہ اختیار دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. تو چوائس